اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج موسم بڑا خوشگوار ہے اور ہمارے شہر میں بڑی موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ ساون کی دوسری یا تیسری بارش جب سے ساون کا مہینہ شروع ہوا ہے، لہٰذا پودے بھی دھل گئے ہیں اور جو گرمی کا زور تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ آج میں ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نے ولاگز بنائے 2-3 اوپر تلے، تو میں نے یہ بات سوچی اور یہ میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ اس کا بہت سارے لوگ شکار ہیں۔ تو آپ نے ایک تو یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور پھر اس پر کومنٹس بھی کرنے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آپ کو کویسچنز ہوں تو اس والے سے آپ کیوریز ہوں اس والے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ وہ ہے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ورک پلیس ہراسمنٹ از نون بائی مینی ادر نیمز، بہت سارے نام ہیں اس کے۔ موبنگ ہے، ورک پلیس بلنگ ہے، اسی طرح مس ٹریٹمنٹ ہے اور اگریشن ہوتا ہے، اسی طرح کسی کو مولیس کیا جاتا ہے، ورک پلیس ابیوز ہوتا ہے۔ جتنے بھی اس کے سینونمز ہیں وہ سارے اس سلسلے میں آتے ہیں۔ یہ کیونکہ بہت اہم ایشو ہے۔ ورک پلیس ہراسمنٹ آج کل معاشرے کے اندر تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بعض اوقات لوگ پریشانی کا شکار ہو کر جاب بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ صرف خواتین کے ساتھ نہیں ہے، مردوں کے ساتھ بھی کچھ ہراسمنٹ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک تو ہراسمنٹ کے مختلف اقسام بتاؤں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کس طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو تصاویر بھی دکھاؤں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور ساتھ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو اس لیے پریس کرنا ہے کہ وہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ تو چلیں آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہراسمنٹ کی بہت ساری اقسام ہیں، اس میں سے ہم چند ایک اقسام کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے، 11 قسمیں ویسے تو اس کی، وہ ڈسکرمنری ہراسمنٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو اس کی ذات کی وجہ سے، اس کے پرسنل اس کے اوپر جوکس کرتے ہیں، یا اس کے اوپر اس کی کاسٹ کی وجہ سے۔ اسی طرح جینڈر ہراسمنٹ ہوتا ہے، فیمیلز کو عام طور پر، یا پھر مذہب کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار کیا جاتا ہے کسی کو، اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کے مذہب کے حوالے سے، اس کے مسلک کے حوالے سے بڑے غلط قسم کے لطیفے، اور پھر جو ان کے مذہبی چھٹیاں ہوتی ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر ڈسیبلٹی جو ہوتی ہے، اور پھر سیکشل اورینٹی، اور اسی طرح ایج بیسڈ ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ پھر پرسنل ہراسمنٹ ہوتی ہے کہ کسی بندے کو نشانہ بنانا، اس کے اوپر ان اپروپریٹ کومنٹس کرنا، کریٹیکل ریمارکس دینا، اور اس طرح آفینسو جوکس اور پرسنل ہیوملیشن اور انٹیمیڈیشن ٹیکٹکس اس کے خلاف یوز کرنا۔ اور یہ عام طور پر ہم کرتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک بندے پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ منہ چھپائے پھرتا ہے یا بیچاری کہ میں کیا کروں۔ اسی طرح فزیکل ہراسمنٹ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی بندے کو جو ہے نا مارنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور اس کو ڈائریکٹ تھریٹس آف انٹیکٹ ٹو انفلکٹ ہارم، یا اس کے خلاف جو ہے نا وہ شیکنگ فسٹ، یعنی کہ بڑا غصے کا اظہار، اور بمیں ہماری تن جاتی ہیں اور ہم مکے بنا لیتے ہیں، اور اس طرح فزیکل اٹیکس، اس کو مارا جاتا ہے، کک کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ڈسٹرائیں اس کی پراپرٹی کو، یا اس کی جائیداد کو، یا اس کی گاڑی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ آپس میں بھی امپلائز کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور پھر اگلی جو قسم ہے پار ہراسمنٹ ہے، کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور اپنے سے نیچے والے لوگوں کو ہمیشہ پریشرائز کرتا ہے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، ایکسیسو ڈیمانڈز ان سے کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ
وہ اس قابل نہیں ہوتے، اور پھر یہ ہے کہ ڈیمانڈز ان سے ایسی کی جاتی ہیں جو ان کی کیپیسٹی سے بھی بلو ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی پرسنل لائف میں جو ہے وہ انٹریکشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح پھر سائیکالوجیکل ہراسمنٹ ہوتی ہے اور آئسولیٹ کیا جاتا ہے کسی بندے کو ڈینائنگ دا وکٹمز پریزنس، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ موجود ہے اور اس کو احساس نہیں ہونے دیا جاتا، اور اسی طرح اس کو جو ہے نا اس کے خیالات کو اپوز کیا جاتا ہے اور اس کے بار بار اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، اور پھر اس کے خیالات سے نہ صرف یہ کہ ڈس ایگری کیا جاتا ہے بلکہ اس کے خلاف مختلف قسم کی افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں، اور پھر اس کو سائبر بولنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، آن لائن ہراسمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے خلاف اپنے دوستوں کے ساتھ اور گروپس میں مختلف قسم کی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں، اور جس سے اس کو ایسے غلط قسم کی ای میلز کی جاتی ہیں، اس کو غلط قسم کی پکچر سینڈ کی جاتی ہیں، اس کے خلاف غلط قسم کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور غلط قسم کی باتیں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جاتی ہے، پھر ریٹیلیشن کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کو۔ اور ایک یعنی کہ اس کا ایگزامپلز اگر ہم کو سمجھیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا، مثلاً ایک ملازم ہے اے، وہ اپنے دوسرے ملازم کے خلاف، اور اس طرح سیکشول ہراسمنٹ یعنی کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کو کام لیتے ہوئے اور اس کو چھیڑا جاتا ہے اور اس سے غلط قسم کی توقعات وہ بستہ کی جاتی ہیں۔ عام طور پر اس کی شکایتیں نہیں کی جاتی، اس کا طریقہ کار یہ شیئرنگ سیکشول فوٹوز، پوسٹنگ سیکشول پوسٹرز، سیکشول کمنٹس، جوکس اور کویسچنز، inappropriate sexual touching, inappropriate sexual gestures, invading personal space in a sexual way، اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح کوائڈ پرو کیو سیکس ہوتا ہے، سیکشول ہراسمنٹ ہوتی ہے، یہ ہے کہ دس فار دیٹ، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کرو تو میں یہ کروں گا اور یا کروں گی، اور ان دس سچویشن جو ہراس کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک سینئر بندہ یا سینئر امپلائی ہوتا ہے یا ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ زیادہ اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی ہراسمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا ڈائریکٹلی اس وکٹم سے جس کو ہراس کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن امپلائی اس کو بیچارے کو جو ہے نا بڑا تنگ کرتے ہیں اور اس کے خلاف اس کی امپلائر کی لائبلٹی کو اور اسی طرح مختلف اس پر لو پار، یہ لو سٹیٹس اور لو پار جو ہے نا جب جاب ہوتی ہے کیشیئر سے سیلز ایسوسیٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، دس پوزیشن ان دا، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمپنی میں یا ادارے میں پوزیشن ہوتی ہے، اور پھر وربل ہریسمنٹ کی جاتی ہے کہ ایک بندے کو نشانہ بنا لیا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ بندہ، اس پہ جو ہے نا جملے کسے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ اس کے خلاف غلط قسم کے جملے، نیگیٹو ایفیکٹس اس پر پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان جملوں کی وجہ سے اس کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے اور وہ ہر وقت گلٹ میں رہتا ہے کہ میں کس جگہ پہ پھنس گیا ہوں۔ اور یہ اکیلا بندہ نہیں جملے کرتا، اور یعنی کہ اس کو تھریٹن کیا جاتا ہے، اس کی انسلٹ کی جاتی ہے، اور اس کو پبلک کے سامنے اور پرائیویٹلی۔ اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کینڈ میں نے ایک گراف آپ کو دکھایا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کو ہراس کر کے، یہ مختلف سالوں کے ہیں کہ وہ سیکشول ہراسمنٹ ہو یا وربل ہراسمنٹ ہو یا سائیکالوجی یا فزیالوجیکل ہراسمنٹ ہو یا دیگر کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ ہو، کہ کس طرح لوگوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا خفیہ نہیں رکھنا چاہیے، بعض اوقات ہم بات کو چھپا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ نقصان ہوتا ہے، لہٰذا اپنے بڑے سے بات ضرور کرنی چاہیے۔ شکریہ۔